ناظرین، پھانسی کئی سالوں سے سزا کا ایک ذریعہ بنتی آ رہی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ایک ہاتھی کو پھانسی دی گئی ہو، اور وہ بھی شہر کے بیچوں بیچ تقریباً 2000 لوگوں کے سامنے اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا ہو؟ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسی ہی کہانی کے بارے میں جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ امریکہ کے ایک شہر کا ہے جہاں پر 40 پارکس کے نام سے ایک سرکس کمپنی تھی، جس میں میری نام کا ایک ہاتھی تھا جو وہاں پر سرکس دکھاتا تھا۔ اس وقت 40 پارکس امریکہ کی ایک فیمس سرکس کمپنی ہوا کرتی تھی۔ یہ 1916 کی بات ہے، جب سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا، اور اس سرکس کا ایک ورلڈ فیمس شو بھی تھا جس کا نام تھا اسپارکس، جسے دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آتے تھے، اور اسی کی وجہ سے 40 پارکس کمپنی بہت سا پیسہ بھی کما رہی تھی۔ اس سرکس کی مین اٹریکشن میری تھی، جس کے کھیل کو دیکھنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آیا کرتے تھے۔ میری کا وزن 5 ٹن ہونے کے باوجود بھی وہ بہت اچھل کود کرتی اور جوش کے ساتھ سب کو سرکس میں کھیل دکھاتی تھی اور سب کا دل بہلاتی تھی۔ اس کی اپنی کیئر ٹیکر کے ساتھ بھی اچھی خاصی بنتی تھی، لیکن ایک دن سرکس کے آنر کے ساتھ میری کے کیئر ٹیکر کی کچھ پرابلم ہو گئی اور وہ سرکس چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد سرکس کمپنی نے ایک نیا ٹرینر رکھا جس کا نام ریڈ ایلڈریکو تھا۔ اسے میری کو ٹرین کرنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھا گیا، لیکن ٹرینر نیا ہونے کی وجہ سے اسے میری کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں مشکل ہو رہی تھی۔ یہ بات سرکس کمپنی کے آنر کو بھی معلوم تھی۔ میری بھی نئے کیئر ٹیکر کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ گمسم سی رہنے لگی تھی۔ کچھ بھی کر کے سرکس میں شو مینج ہو رہا تھا، لیکن ایک دن اس سرکس کا ایک روڈ شو تھا جس میں میری بھی شامل تھی، جو کہ شو کی مین اٹریکشن تھی۔ اس دن اس کا کیئر ٹیکر میری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور میری روڈ پر چل رہی تھی۔ روڈ شو کے کچھ ہی وقت بعد میری کو کھانے کی کوئی چیز دکھی اور وہ روڈ شو چھوڑ کر روڈ کی دوسری طرف بھاگنے لگی۔ اس وقت میری کا کیئر ٹیکر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری پاگلوں کی طرح اس کھانے کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ اسے بہت زیادہ بنانا دکھ رہے تھے جسے وہ کھانا چاہتی تھی۔ آخر کار میری تو ایک جانور تھی، لیکن یہ بات اس کے کیئر ٹیکر ریڈ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میری کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے اسے کچھ تیز چیزوں کے ساتھ مارنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی اور اس کے جسم سے بہت سارا خون نکلنے لگا۔ اس چوٹ سے میری کو بہت غصہ آیا، اور میری نے اپنے اوپر بیٹھے ریڈ کو ایک جھٹکے سے نیچے گرا دیا اور ریڈ کے اوپر پیروں سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے میری کا کیئر ٹیکر ریڈ اسی وقت مر گیا۔ میری کے اس غصے کی وجہ سے وہاں جو لوگ سرکس دیکھنے آئے تھے وہ سب بھاگنے لگے۔ اس کے بعد وہ سب لوگ بے زبان میری کے اوپر حملہ کرنے لگے اور اسے مارنے لگے، جس میں سرکس کے کچھ لوگ بھی شامل تھے۔ میری کسی طرح وہاں سے بچ نکلی، لیکن پورے شہر کے لوگوں نے ٹھان لیا کہ کسی بھی طرح میری کو جان سے مار دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ اسے تڑپا کر مارا جائے، اور کسی نے کہا کہ الیکٹرک شاک دے کر۔ وہاں کے لوگوں کی ریکویسٹ پر گورنمنٹ نے میری کو پھانسی دینے کی ٹھان لی۔ 13 ستمبر 1916 کو میری کو پھانسی دی گئی، اور وہ بھی 2000 لوگوں کے سامنے۔ میری ایک ایشین ایلیفنٹ تھی۔ اسے اٹھانے کے لیے 100 ٹن وزن اٹھانے والا ایک کرین لایا گیا، لیکن میری کو جب پہلی بار کرین سے لٹکایا گیا تب کرین کا چین ٹوٹ گیا اور میری کرین سے 20 فٹ نیچے آ گری۔ اس کی گردن ٹوٹ گئی اور خون نکلنے لگا۔ پھر بھی وہاں پر موجود لوگوں میں سے کسی کا بھی دل ذرا سا بھی نہیں پگھلا۔ میری کو ایک بار پھر چین سے باندھ کر کرین پر چڑھایا گیا اور وہ تڑپتے ہوئے وہیں مر گئی۔ ناظرین، میری ایک بے زبان جانور تھی، اور اس دن اسے کھانے سے روکا گیا تھا اور نہ ماننے پر اسے مارا بھی گیا تھا، جس کی وجہ سے میری نے غصے میں آ کر ریڈ کو مارا تھا، اور اس غصے کی وجہ سے اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس دن میری کو نہیں بلکہ انسانیت کو مارا گیا تھا۔ ہم اس دنیا میں سب سے زیادہ ذہین ہونے کے باوجود بھی میری جیسے بے زبان جانور کو مار دیتے ہیں۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان صرف انسان کے بارے میں ہی سوچتا ہے، کسی اور کے نہیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل ورلڈ انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔